جرم ہے اور آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، لہذا آپ جیل کے اندر چلیے۔ جناب اسپیکر، یہ میرے سامنے پی ایس ڈی پی ہے کیبنٹ ڈویژن کی، اس میں 47 ارب روپے کا بجٹ دکھایا گیا ہے، جس میں سے 24 ارب روپیہ ایس ڈی جیز کے ذریعے ایم این ایز کو دیا جا رہا ہے۔ وہ اسکیم ہے جس کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے لیڈر صاحب فرمان جاری کیا کرتے تھے کہ یہ ایم این ایز کو رشوت دینے کی اسکیم ہے، میں حکومت میں آؤں گا تو میں اس کو بند کر دوں گا۔ آج یہ ہم سے زیادہ بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، 20 ارب کی اسکیمیں اس میں کیا ہے؟ امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈز اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر سیوریج سسٹم ان ویریس یونین کاؤنسلز آف فلان ڈسٹرکٹ، یعنی کی اسکیمیں شامل کی گئی ہیں 20 ارب روپے کی، جو بلدیاتی اداروں کی ہیں۔ میں 2.25 مہینے جیل کاٹ آیا کہ آپ نے ایک صوبائی سبجیکٹ کے منصوبے کی فائنینسنگ کیوں کی؟ یہاں پہ 20 ارب روپے کے یونین کاؤنسل لیول کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ تو جناب میرے ابھی دوست اسد عمر صاحب یہاں پہ تھے، ان کو نیب جیل میں ڈالے گا؟ یہ بھی منسٹر پلاننگ ہے، ان کے ہاتھوں کی یہ پی ایس ڈی پی بنی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تضاد، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ اور جناب اسپیکر، اسی طرح میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت بڑے دعوے کیے گئے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹورزم، پاکستان کا مستقبل ٹورزم ہے۔ جناب کیبنٹ ڈویژن ذمہ دار ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی۔ وفاقی حکومت کے پاس صرف ایک انسٹرومنٹ ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا، وہ پی ٹی ڈی سی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کیبنٹ ڈویژن کا بجٹ ہے، مجھے 1 روپیہ دکھا دیں کہ اس حکومت نے ٹورزم کی ترقی کے لیے ڈالا ہو بیچ میں۔ یہ وہ جھوٹ ہیں جو بولے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نیٹو سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نیٹو کے نمائندے ہیں۔ نو ایکشن، ٹاک اونلی۔ آپ نے جو بھی مسئلہ آئے اس کے اوپر ایک تقریر کرا لیں ان سے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، وہ غریب، وہ مزدور، وہ کسان جو آپ کی پالیسیوں سے بھوکے مر گئے ہیں، آپ کی تقریروں سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ نوجوان جو آج جوتیاں چٹک رہا ہے کہ آج اس کے لیے روزگار بند ہے، کارخانے بند ہیں، دفتروں میں جاتا ہے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے چونکہ معیشت کا پہیہ آپ نے جام کر دیا ہے، اس کو آپ کی تقریر سے روزگار نہیں ملے گا۔ وہ بیمار جس کے لیے آپ نے 600 گنا دوائیاں مہنگی کر دی ہیں، آپ کی تقریر اس کے لیے کوئی تعویذ بن کے اس کو صحت نہیں دے گی، اس کو اپنی دوائیاں خریدنی ہے۔ لہذا آج پاکستان کے اندر جو یہ بدحالی اور تباہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ٹورزم کے اوپر وزیر اعظم کے لیکچر سن لیں، تقریریں سن لیں تو واہ واہ آش کرتا ہے دنیا، کیا بات ہے جی، کتنا بڑا ٹورزم کو اپریشیٹ کرنے والا وزیر اعظم ہے۔ اور بجٹ دیکھیں، 0/0 ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں ڈالا۔ اس طرح کی تقریروں سے، جھوٹے دعووں سے ملک نہیں چلتے۔ پھر جناب اسپیکر، کہا گیا کہ ہم کلین گورنمنٹ لے کر آئیں گے۔ میں 2 اس کابینہ کی نااہلیاں بتانا چاہتا ہوں۔ شوگر کے اندر جب اپنے بندے پکڑے گئے تو ان چوروں کو بچانے کے لیے پوری شوگر انڈسٹری پہ FIR کاٹ دی۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے کہ جس بندے کو، قاتل کو بچانا ہوتا ہے تو قاتل پارٹی مقتول پارٹی میں گھس کے کہتی ہے FIR جو ہے پورے گاؤں کے اوپر کٹا دو۔ جب پورے گاؤں پہ FIR کاٹی جاتی ہے تو اصل قاتل بھی چھوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے چوروں کو بچانے کے لیے پوری شوگر انڈسٹری کے اوپر FIR کاٹ دی۔ پھر کیا کیا کہ ایک جہاز کا کریش انہیں کہا تھا تلاش کریں کہ کیسے ہوا ہے۔ ایک جہاز کے کریش کو پروب کرنے کے لیے پوری پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو کریش کر دیا۔ آج پوری دنیا میں اداریے چھپے ہیں، تصویریں چھپی ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں بوگس پائلٹ ہے۔ آج ہمارے سینکڑوں وہ پائلٹس جو انٹرنیشنل ایئر لائنز میں فلائنگ کر رہے ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں۔ اور مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ کہیں PIA کی لینڈنگ رائٹس ختم نہ ہو جائیں یورپ اور امریکہ کے اندر۔ آئیٹا جو ہے وہ کوشچن کرے گی اس طرح کے غیر ذمہ دار بیانات کہ آپ اپنے پورے ملک کو چور ثابت کر رہے ہیں۔
پورے ملک کو آپ بدنام کرتے ہیں. یہی کام وزیر اعظم نے کیا کہ ہماری حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان سب سے بڑا منی لانڈرر ہے, پاکستان بینکرپٹ ہے, پاکستان دیوالیہ ہے. جناب اسپیکر, جس گھر کا بڑا اپنے ملک اور گھر کی اس طرح بدخوئی کرے گا وہاں کون سرمایہ کار آئے گا؟ تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ سوویت یونین ماڈل گوربیچوف ہیں, یہ پاکستان کے گوربیچوف ہیں جو پاکستان کی ریاست کو, معیشت کو اپنی نااہلی کے ساتھ صرف اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے, 22 کروڑ لوگوں کو چور ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک شعبے کو یہ تباہ کر رہے ہیں, لوگوں کا اعتماد ختم کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیبنٹ ڈویژن جو 50 وزراء کے بوجھ کے ساتھ اگر یہ دانش ملک کو دے رہی ہے تو پاکستانی قوم کے لیے یہ دانش بہت مہنگی پڑ رہی ہے. نہ کوئی سمت ہے, نہ یہ پتہ ہے یہ کدھر جا رہے ہیں. یہ صرف اقتدار کے مزے لینے کی خاطر ان کا صرف ایک آبجیکٹو تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, بائی ہک بن جاؤں, بائی کروک بن جاؤں. وزیر اعظم بن گئے ہیں, اب نہ روڈ میپ ہے نہ ویژن ہے, پھر اب یہ کہتے ہیں ٹیم نہیں ملی. میں اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں. مارگریٹ تھیچر سے ایک دفعہ ڈیوڈ فراسٹ نے انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر, اٹ از جنرلی بلیوڈ that you are a very mediocre person but you steal the credit of your advisors. تو مارگریٹ تھیچر نے برجستہ جواب دیا, I appoint my advisors. اگر ایڈوائزر اچھے ہیں, اگر ایڈوائزر برے ہیں, لیڈر اس کا ذمہ دار ہے. یہ کہہ کے آپ نہیں بچ سکتے کہ جی کپتان تو بڑا نیک تھا, اس کے مشیروں اور وزیروں نے اس کو مروا دیا ہے. اگر کپتان کے مشیر نالائق ہیں تو کپتان بھی نالائق ہے جس نے نالائق کپتان مشیر چنے. جی محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ.